زلین سلواک کے بارڈر پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ یہ شہر شو کمپنی کے مالک تھامس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ 1880 میں یہ ایک محض چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں موچیوں کے چند گھر تھے۔ یہ لوگ جوتے بناتے تھے اور اس سے روزی روٹی کماتے تھے۔ تھامس موچیوں کا بیٹا تھا۔ یہ بچپن سے ذرا مختلف تھا۔ یہ دیکھ رہا تھا اس کا خاندان 400 سال سے جوتے بنا رہا ہے اور جوس سازی کے اس پیشے میں اس کی درجنوں نسلیں ختم ہو گئیں۔ تھامس نے فیصلہ کیا یہ محض موچی بن کر زندگی نہیں گزارے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بہن اور بھائی کے ساتھ مل کر 1894 میں ایک چھوٹی سی کمپنی بنا لی۔ اس دور میں زلین ایک انتہائی پسماندہ گاؤں تھا۔ تمام گلیاں کچی تھیں اور اس گاؤں تک ٹرین کی پٹری بھی نہیں بچھی تھی، لیکن اس کے باوجود تھامس ڈٹ گیا اور اس نے شو فیکٹری کی بنیاد رکھ دی۔ اس کی فیکٹری میں شروع میں محض 10 لوگ کام کرتے تھے، لیکن پھر ان 10 لوگوں کو 100 ہوتے دیر نہ لگی۔ یہ روایتی جوس سازی کے بجائے مشینوں پر شفٹ ہوتا چلا گیا اور یوں کمپنی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی گئی۔ مسٹر تھامس ایک ویژنری شخص تھا۔ اس نے محسوس کیا چمڑے سے جوتے بنانا مشکل بھی ہے اور یہ جوتے سخت اور بھاری بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 1896 میں پہلا کینوس شوز بنایا۔ یہ جوس سازی میں ایک انقلاب تھا۔ کینوس شوز ہلکا بھی تھا، دیرپا بھی تھا اور سستا بھی تھا۔ اس وقت اس کی فیکٹری میں 120 لوگ کام کرتے تھے۔ اس نے زلین میں اپنا ایک شو روم بھی بنا لیا۔ 1899 میں زلین میں ریل کی پٹری بھی بچھ گئی۔ یہ گاؤں بڑے شہروں کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اس نے اپنی فیکٹری ریلوے لائن کے قریب شفٹ کر لی اور دھڑا دھڑ جوتے بنانے لگا۔ اس نے 1900 میں بھاپ کے پریشر سے چلنے والی پہلی مشین لگائی اور جوس سازی کی صنعت جدید دور میں داخل ہو گئی۔ تھامس نے 1903 میں پہلی ورکشاپ بنائی۔ اس ورکشاپ نے جوتوں کی نئی مشینیں بنانا شروع کر دیں۔ یوں یہ جوس سازی کی نئی مشینوں کا بانی بھی بن گیا۔ 1904 میں اس نے سفر شروع کر دیے۔ یہ جرمنی گیا، امریکہ گیا۔ اس نے جرمنی اور امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹریوں کے دورے کیے اور ان کے نظاموں کا مطالعہ کیا۔ اس نے فورڈ موٹر کمپنی کا دورہ بھی کیا اور ہنری فورڈ سے ہزاروں ورکرز کو ہینڈل کرنا سیکھا۔ یہ امریکہ سے واپس آیا تو یہ سمجھ چکا تھا اگر میں نے کمپنی کو بین الاقوامی برانڈ بنانا ہے تو پھر مجھے اپنے گاؤں کو بدلنا ہوگا۔ اپنے ورکرز کے گاؤں کے کلچر میں رکھ کر میں کمپنی کو انٹرنیشنل شکل نہیں دے سکوں گا۔ تھامس نے واپس آ کر پورے زلین کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ اس نے گاؤں میں سڑکیں بنائیں، سکول کھولا، گاؤں میں چھوٹے قرضے دینے والا ایک بینک بنایا، فارم ہاؤسز بنائے، گاؤں میں ٹیلی فون لگوایا، تمام گھروں کو ٹیلی فون کے ساتھ منسلک کیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی شروع کر دیا۔ پورے گاؤں اور فیکٹری کے لیے گریڈ اسٹیشن بھی بنایا اور فیکٹری کے تمام ورکروں کے لیے گھر بھی بنائے۔ اس نے گاؤں میں سنیما بھی بنایا جس میں گاؤں کے لوگوں کو ہفتے میں 2 فلمیں دکھائی جاتی تھیں۔ اس نے پورے گاؤں کی شکل بدل دی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ یہ جنگ کمپنی کے لیے ترقی کا پیغام لے کر طلوع ہوئی۔ اس نے 1910 میں پہلا فوجی بوٹ بنایا تھا۔ یہ بوٹ جوانوں کے مارچ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ جنگ شروع ہوئی تو آسٹریا کی حکومت نے اس کی کمپنی کو فوج کے لیے 50,000 بوٹ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ فیکٹریوں کی تعداد میں اس نے اضافہ کر دیا۔ اس کے ملازمین کی تعداد 4,000 تک پہنچ گئی۔ یہ روزانہ 6,000 جوتے بنانے لگا۔ اس کے جوتے خصوصی ٹرینوں پر مختلف فوجی یونٹوں میں پہنچنے لگے اور یوں یہ دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کا سب سے بڑا شو میکر بن گیا۔ لیکن 1918 میں جب جنگ ختم ہو گئی تو یہ جنگ کا خاتمہ اس کی کمپنی کے لیے معاشی بحران لے کر آ گیا۔ فوج کے لیے روزانہ 6,000 جوتے بنا رہا تھا اب اس کی اچانک سپلائی بند ہو گئی۔ اس وقت اس کی فیکٹری میں 6,000 ملازمین بھی تھے۔ ان سب کو تنخواہیں دینا اب مشکل ہو گیا۔ اس نے اس کا ایک عام حل خریدار کی شکل میں نکالا۔ اس نے اپنی جوتوں کی قیمت میں 40% کمی کر دی اور یورپ بھر میں دھڑا دھڑ دکانیں کھولنا شروع کر دیں۔ یہ اس کمپنی کی پہلی سیل تھی اور یہ سیل کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کمپنی دنیا میں سال میں 1 یا 2 بار سیل لگاتی ہے۔ سیل کی اس روایت کا آغاز 1921 میں ہوا تھا۔ اس نے زلین سے 10 کلومیٹر دور جہاز ساز فیکٹری بھی بنائی تھی جس میں 6 نشستوں کے جہاز بنتے تھے۔ تھامس جولائی 1932 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں انتقال کر گیا۔ اس تھامس کا پورا نام تھامس باٹا تھا۔ یہی تھامس دنیا میں باٹا کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ اب زلین میں صرف باٹا کا نام بچا ہے۔ ہاں البتہ کمپنی کے بغل میں جوتوں کا ایک عجائب گھر ضرور موجود ہے۔
عجائب گھر میں باٹا کی بنائی ہوئی مشینیں بھی ہیں اور 1894 سے لے کر آج تک باٹا کے مختلف جوتوں کے نمونے بھی موجود ہیں۔ باٹا نے آج تک 5000 ڈیزائن بنائے۔ دنیا کا پہلا فوجی بوٹ، پہلا سپورٹ شوز، پہلا کینوس شوز، پہلا سکول شوز اور خواتین کے پہلے کمرشل سینڈلز بھی باٹا نے بنائے تھے۔ باٹا مر گیا لیکن تھامس باٹا کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف تاجر یا صنعت کار نہیں تھا، یہ انسانیت کا محسن بھی تھا، اور انسانیت کے محسن کبھی مرا نہیں کرتے۔